السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ایک مولانا صاحب سے ہو گئی، لیکن شادی کی رات وہ کمرے میں نہیں آیا اور میں سو گئی۔ صبح ساس سے پوچھا تو کہنے لگی، تمہارا شوہر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ چلا گیا ہے، کچھ دنوں کے بعد واپس آ جائے گا۔ 2 مہینے سے میرا شوہر نہیں آیا تھا اور میں حاملہ ہو گئی۔ ساس نے بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال رہی تھی کہ اچانک میرا شوہر گھر آ گیا اور کہنے لگا کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، کیونکہ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور کافی دیر گزر گئی تھی، لیکن میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا، کیونکہ میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ میرے کمرے میں یا میرے پاس آئے۔ میں نے سکون سے اپنا لباس تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن کمرے میں اے سی کی خنکی تھی، اس لیے بہت جلدی مجھے نیند آ گئی تھی۔ اور پھر صبح میری آنکھ کھلی تو میں ایسے ہی اڑی ترچھی اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ میری حالت کافی عجیب و غریب سی ہو رہی تھی، شاید میں کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں چلی گئی تھی، اس لیے مجھے اپنے لباس کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنا حلیہ وغیرہ درست کیا۔ میں نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو باہر ہی میری ساس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ادب سے انہیں سلام کیا اور پھر سر جھکا کر پوچھا، مشتاق صاحب کہاں ہیں؟ یہ سن کر میری ساس مسکرائی اور کہنے لگی، تیرا شوہر تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ نکل گیا ہے۔ دراصل تجھے تو پتہ ہے کہ میرا بیٹا کتنا دیندار ہے۔ کہنے لگا، اماں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے اتنی اچھی بیوی مجھے دی، اس لیے میں پہلے دین کے راستے پر کچھ وقت لگا کر آؤں گا اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ مشتاق 4 مہینے کی جماعت میں نکل گیا ہے، اس لیے اب تم 4 مہینے آرام سکون سے یہیں پر گزارو، پھر وہ آئے گا تو میں گاؤں چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میری ساس نے میرے لیے ناشتہ لگا دیا اور مشتاق کے چلے جانے کا سن کر میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کم سے کم 4 مہینے کے لیے میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی، کیونکہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ شادی کرنا میری مجبوری بن گئی تھی، ورنہ مشتاق جیسے مولوی صاحب کے ساتھ مجھ سے جیسی لڑکی کا گزارا کہاں ہونا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ کھلے مزاج کی شوخ چنچل سی لڑکی تھی، جبکہ مشتاق صاحب کی عادتیں مختلف تھیں۔ وہ تو ہمیشہ نظریں جھکا کر رکھتا تھا، پردے کا پابند تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھ سے بھی ایسا ہی سخت پردہ کروانے والا تھا۔ لیکن اب 4 مہینے تک آزادی تھی اور پھر میں نے ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، اور اس گھر میں ٹی وی تو تھا ہی نہیں اور ٹی وی کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے موبائل فون اٹھایا اور انٹرنیٹ چلانے لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ساری دوستوں سے بات چیت شروع ہوئی اور مشتاق کے نہ ہونے کا میں نے خوب فائدہ اٹھا کر سارا دن اپنی من مانی کی۔ میری ساس اچھی اور نیک عورت تھی، اس نے نہ ہی مجھے گھر کا کوئی کام کرنے کو کہا تھا اور نہ ہی کوئی زور زبردستی کی تھی، بلکہ اگر میں اپنے کمرے میں خوش تھی تو وہ میرے کمرے میں ہی مجھے کھانا پانی لا کر دیا کرتی تھی۔ اپنی ایک دوست سے میں بات کرنے لگی، وہ کہنے لگی، تیرے گھر والوں کو سارے جہاں میں وہ مولوی ہی ملا تھا تیری شادی کرنے کے لیے، اب تو ہماری طرح لائف انجوائے نہیں کر سکتی،
میں نے خوشی خوشی اپنے دوست کو بتایا کہ میرا شوہر 4 مہینے کی جماعت میں چلا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، پھر تو آج شام کو ملنے کے لیے آ جا، ہم سب مل کر خوب پارٹی کریں گے۔ میں نے انکار کیا اور کہا یہ سب ممکن نہیں ہے، تم لوگوں کو پتہ ہے میری شادی کن حالاتوں میں ہوئی ہے اور پہلے ہی بہت سے مسئلے مسائل ہو چکے ہیں، اب میں دوبارہ اس طرح انہیں نہیں نکال سکتی۔ میری بات پر میری دوست خاموش ہو گئی۔ کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد میں نے فون رکھ دیا۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹی انجوائے کروں، لیکن ماضی میں جو کچھ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے میری اور مشتاق کی شادی ہوئی تھی، اس نے مجھے فی الحال باہر نکلنے سے روک دیا تھا۔ ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ میں سارا دن تیار ہو کر اپنے کمرے میں پڑی رہتی اور میری ساس گھر کے کام کاج کرتی رہتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہ کی تھی، لیکن ایک دن مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگی، بہو، ہر وقت ناخنوں پر یہ نیل پالش نہ لگایا کرو، بلکہ اگر ہو سکے تو نمازوں کا اہتمام کرو۔ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی نیکی کے راستے پر چلو تاکہ میری آنے والی نسل بھی نیک ہو۔ ساس کی باتوں نے میرے اندر آگ لگا ڈالی۔ آج انہیں میری نیل پالش سے مسئلہ تھا تو کل کسی اور بات سے مسئلہ ہو سکتا تھا۔ میں نے بہت بری طرح سے انہیں دیکھا تھا اور پاؤں پٹختی کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے، جیسے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ پھر اگلے دن وہ خود ہی معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، میرا مقصد تمہیں دکھ پہنچانا نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لو تاکہ تمہیں کبھی اس دنیا کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ساس کی باتوں کو میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا تھا، اور اگلے ہی دن سرخ رنگ کی نیل پالش اپنے سارے ناخنوں پر لگا کر جان بوجھ کر ان کے آگے گھومتی پھرتی رہی۔ ایسا کر کے مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ پھر ایسے ہی مہینہ گزر گیا۔ مشتاق صاحب کے بغیر میں نے خوب منمانیاں کی تھی، اپنی دوستوں سے بھی ملنے گئی تھی، اور حیرت کی بات تھی کہ میری ساس نے مجھ پر کوئی بھی روک ٹوک نہ لگائی تھی۔ 1 مہینے کے بعد اچانک ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ہر وقت جی متلاتا، مگر کبھی الٹی محسوس ہوتی تو کبھی چکر آتے۔ میں نے اپنی اس حالت کو اپنی ساس سے چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ایک دن میری ساس کو خود اندازہ ہو گیا، جب ان کے سامنے ہی چائے کا کپ دیکھ کر مجھے کہہ آنے لگی۔ وہ چونک اٹھی، کہنے لگی، بہو، کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم بہت زیادہ نڈھال ہو، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے انہیں بتا دیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، پہلے ہی مجھے بتا دیتی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی جاتی۔ مشتاق نہیں ہے تو تم میری ذمہ داری ہو، وہ آ کر کیا کہے گا کہ اماں نے میری بیوی کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اور پھر میری ساس نے زبردستی مجھے قریبی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے، اور جب رپورٹ آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میں امید سے ہو چکی تھی۔ اس بات کو سن کر میری ساس بری طرح سے اچھل پڑی اور وہ ڈاکٹر سے کہنے لگی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میرا بیٹا تو شادی کے فوراً بعد ہی چلا گیا تھا اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا، پھر میری بہو کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر ڈاکٹر کہنے لگی،
یہ تو آپ اپنی بہو سے پوچھے، مجھے کیا معلوم آپ کی بہو نے کیا گل کھلایا ہے۔ اور پھر اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر پکڑا دی۔ میری ساس سارا راستہ تو خاموش رہ گئی، لیکن گھر پہنچتے ہی وہ مجھ سے سوال جواب کرنے پر اتر آئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی یہ بچہ کس کا ہے، اور میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار میں نے ان کا بدلا ہوا مزاج دیکھا، جو بہت ہی نرم اور معصوم سی تھی، ایک دم سے بہت زیادہ خون خوار ہو رہی تھی۔ غصے سے ان کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنی نسل برباد نہیں کر سکتی۔ میرا بیٹا بہت ہی نیک اور دیندار ہے، لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے نصیب میں تم جیسی بد کردار لڑکی ہوگی۔ بتاؤ یہ کس کا بچہ ہے؟ میرے بیٹے کے پیچھے تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ میں تو تمہیں انجان تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا، میں نہیں جانتی یہ بچہ کس کا ہے، مجھے تو خود علم نہیں۔ میری بات سن کر میری ساس مجھے گھر سے نکالتے ہوئے یہ بات کہہ گئی، جسے سن کر میں سر شرم سے پانی ہو گئی۔ میری ساس کہنے لگی، تمہیں کیا لگتا ہے کیا مجھے تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں؟ اور میں اور مشتاق تمہارے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں اس گھر کی بہو بنایا تاکہ تمہیں عزت سے جینے کا موقع مل سکے۔ اور مشتاق کو لگتا تھا کہ وہ تمہیں اپنے نکاح میں رکھے گا تو تم سدھر جاؤ گی، بدل جاؤ گی، برے راستے کو چھوڑ دو گی۔ تمہاری ماضی کی غلطیاں تمہارے مستقبل میں رکاوٹ ثابت نہ ہوں گی، اس لیے ہم نے یہ کڑوا گھونٹ پیا تاکہ اپنے رب کی رضا کی خاطر ہم تمہیں سہارا دے سکیں، لیکن تم نے اپنے برے کام نہ چھوڑے۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم کیوں بھاگ بھاگ کر اپنے دوستوں سے ملنے جاتی تھی۔ یقیناً معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ساس کی باتوں پر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک بار پھر میرا ماضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ کچھ گناہ کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور اسے ساری زندگی ان گناہوں پر پچھتانا پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے مجھ سے بھی ایسا ہی ایک گناہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میری شادی حاجی مشتاق صاحب سے ہو گئی، اور پھر وہی گناہ میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے برباد کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کو یقین دلانا چاہا تھا کہ میں بد کردار نہیں ہوں، لیکن انہوں نے میری باتوں پر کیسے یقین آتا؟ میری بد کرداری کی گواہی تو میرے محلے کا ایک ایک شخص دیا کرتا تھا۔ میری ساس نے میرا سامان اٹھا کر باہر پھینکا، اور جیسے ہی میرا سامان اٹھا کر باہر پھینکا اور جیسے ہی مجھ کو گھر سے باہر نکالنے لگی، میرا شوہر اچانک سے واپس آ گیا، اور جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا تو حیرت سے اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ میں تو اپنی بیوی کو تمہارے بھروسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ میں نے سر شرم سے جھکا لیا تھا۔ میں جانتی تھی اب یہ سچ میرے شوہر کو پتہ چلے گا اور پھر وہ مجھے طلاق دے دے گا، اور اس بات کا مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بھلے یہ شادی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، لیکن مجھے شادی کے اس رشتے کی ضرورت تھی، اور پھر میری ساس نے وہی کیا جو میرے شوہر کے سامنے دہرا دی، جو ڈاکٹر نے کہی تھی۔ یہ سن کر میرے شوہر نے ایک ایسی بات کہی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام پاکیزہ ہے، لیکن مجھ پر اپنے نام کا کوئی اثر نہ پڑا تھا۔ میں اپنے نام کی طرح پاکیزہ نہ تھی، بلکہ شروع سے ہی بہت زیادہ بد مزاج، آزاد مزاج کی باغی قسم کی لڑکی تھی۔ اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر ہر فیصلہ کر لیا کرتی، اور اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ میں زندگی کو جینا چاہتی تھی، اور میری نظر میں زندگی جینا اسی کو کہتے تھے کہ انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھومے پھرے
اور اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو۔ خوبصورتی مجھ پر ٹوٹ کر برسی تھی، اور اسی خوبصورتی کا فائدہ اٹھا کر میں نے ہمیشہ لڑکوں سے دوستیاں کی تھی، اور میں اس بات پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتی تھی کہ میں جس لڑکے کو نظر بھر کر دیکھتی وہ لڑکا میرا دیوانہ ہو جاتا، اور پھر میرے لیے اپنا آپ لٹانے کو راضی ہو جاتا۔ میں لڑکوں کو نہ صرف دوست بناتی بلکہ انہیں استعمال بھی کرتی، ان کے پیسوں پر عیاشی کرتی اور بدلے میں ان کے ساتھ گھوم پھر کر انہیں خوش کر دیتی۔ میری ماں کو میری حرکتوں کا علم تھا، اس نے مجھے روکنا چاہا، سمجھانا چاہا اور صحیح غلط راستہ بتانے کی کوشش کی، لیکن میں اپنی ماں کی بھی نہیں سنتی تھی۔ میں نہ صرف چھوٹی اور لاڈلی تھی بلکہ بہت زیادہ ضدی بھی تھی۔ پھر میری زندگی میں شاہ میر آیا۔ وہ ایک خوبصورت اور امیر ترین لڑکا تھا، مجھ پر فدا ہو گیا۔ میں نے اس کے ساتھ خوب دل لگی کی اور وہ مجھے پر پیسے لٹانے لگا، مجھے اپنے ساتھ ریسٹورنٹ لے کر جاتا، اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا، تاکہ خوب مہنگی شاپنگ کرواتا، اور میں بھی اس کے پیسے پر عیاشی کرتی۔ پھر ایک دن وہ زور زبردستی مجھے ہوٹل لے گیا اور وہاں اس نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ جیسے تیسے عزت بچا کر میں واپس لوٹ آئی تھی، لیکن اس نے اپنی اور میری وہ تصاویر جو میں نے کبھی ایسے ہی کھنچوا لی تھی انہیں وائرل کر دیا۔ ہر جگہ میری بدنامی ہو گئی، میرے ہی گھر والوں کے پاس میری تصویریں آنے لگی تو میری بھابھی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ محلے والے ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ ان تصویروں میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہ تھی، لیکن چونکہ ایک لڑکے کے ساتھ وہ موجود تھی اس لیے ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکا کون ہے۔ میں نے شاہ میر سے رابطہ کیا، اسے اس کی محبت کا واسطہ دے کر کہا کہ میرے لیے رشتہ بھیج دے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو وہ خوب ہنسا اور کہنے لگا، تم جیسی لڑکی سے شادی کون کرتا ہے؟ میرا دماغ خراب ہے جو میں اتنی بے حیا لڑکی سے شادی کروں گا؟ اس کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پہلی بار کسی لڑکے نے مجھے آئینہ دکھا دیا اور بتایا تھا کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اس کے نزدیک میں محض دل لگی کا سامان بھی تھی جس کے ساتھ وہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم مجھے اس دن خوش کر دیتی تو میں یہ سب نہ کرتا، لیکن اب تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں نے اتنے بڑے ہوٹل کا روم بک کروایا تھا اور جتنی تمہاری اوقات بھی نہیں۔ شاہ میر نے مجھے ذلیل کر کے فون کاٹ دیا اور میں سب کی نظروں میں گر گئی۔ میری وجہ سے میری بہن کے سسرال والوں نے ان پر زندگی تنگ کر ڈالی۔ ہر کوئی مجھے بد کردار ٹھہرا رہا تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنی عزت بچا کر بھاگ گئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی میری بھی تھی کہ میں ایک قدم بھی نامحرم کے ساتھ تعلق میں تھی۔ اس لیے تو میں نے اسے موقع ملا تھا، اس نے مجھے برباد کر دیا، لیکن مجھے اتنا کچھ ہونے پر عقل نہ آئی، اور جب میرے گھر والوں نے میری شادی کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر میرے ابا نے مجھے اپنی عزت کا واسطہ دیا اور کہنے لگے، مجھے میری بیٹیوں کا گھر بچانا ہے اور وہ اپنے سسرالیوں میں بہت زیادہ مشکل زندگی گزار رہی، تو رخصت ہو جائے تو ہمارا جینا آسان ہو جائے گا۔ پہلے ہی تیری ضد اور ہٹ ڈھرمی نے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور پھر جب میری شادی کا ذکر نکلا تو کوئی میرے رشتہ بھیجنے کو تیار نہ تھا۔ وہ لوگ جو پہلے اپنی بیٹیوں کو لیے بار بار ہمارے گھر کے چکر کاٹتے تھے، انہوں نے تو صاف میرے منہ پر تھوک دیا اور کہہ دیا تھا کہ ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا جو بد کرداری پر منحصر ہو۔ میرا بھائی میرا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے دفتر کے لوگوں نے میری تصاویر اسے دکھا دی اور وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ پھر جب میرے رشتے کو لے کر اماں ابا بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تو ایک دن خود بخود میرے لیے ایک رشتہ آ گیا، جس کے بارے میں سنتے ہی میں نے صاف انکار کر دیا۔ دراصل میرے بھائی کے 2 بچے تھے جنہیں پڑھانے کے لیے مولانا صاحب یعنی مولوی مشتاق صاحب ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی اماں کو میرا رشتہ دے کر بھیجا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا، میں ایک ایسے مولوی سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو مجھے پردے میں قید کر دے گا۔ پھر مجھے وہ بڑی عمر کا بھی لگتا تھا،
لیکن ابا کہنے لگے کہ تیرے لیے اس وقت رشتہ آ جانا ہی بڑی بات ہے۔ وہ مولوی سیدھا سادہ سا آدمی ہے، شاید اسے کے پاس تیری ابھی تصاویر نہ گئی ہوں۔ بہتر ہے کہ تیری سچائی پتہ چلے، اس سے پہلے ہم تجھے رخصت کر دیتے ہیں۔ پھر اماں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا اور کہنے لگی، اگر تو نے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تو میں مر جاؤں گی۔ اور اماں ابا کی خاطر میں نے ہاں بھی بھر لی، لیکن اب بھی میں ایک مولوی سے شادی کرنے پر خوش نہ تھی۔ مولوی مشتاق اور ان کی اماں سیدھے سادے سے لوگ تھے، انہوں نے سادگی سے نکاح کیا اور مجھے رخصت کروا کر لے گئے۔ اور پھر جب شادی کی رات مشتاق صاحب کمرے میں نہ آئے تو میں زیادہ خوش ہو گئی، چلو اس بے جوڑ رشتے سے جان چھوٹ گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا وہ 4 مہینے کے لیے چلے گئے ہیں، تو میں نے پوری اس طرح سکون کا سانس لیا، مگر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں کیسے حاملہ ہوئی مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ اب میری ساس نے میرے ماضی کو نکال لیا اور وہ مولوی صاحب سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے مجھے اپنایا تھا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے اپنی ساس اور شوہر کی قدر آ گئی۔ جب میرے سکے بھائیوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو مولوی مشتاق صاحب نے مجھے اپنے نام کی عزت دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ میرے سیاہ کارنامے میرے منہ پر مار دیے گئے تھے۔ میں رو رہی تھی جبھی مشتاق صاحب گھر لوٹے اور یہ دیکھ کر انہوں نے ایک ایسی سچائی بیان کی جسے جان کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا یہ بچہ میرا ہے اور اس کا باپ میں ہوں۔ یہ سن کر تو اس کی ماں کے چہرے کا بھی رنگ بدل گیا اور کہنے لگی، مشتاق اب تو نے اس کے اتنے بڑے گناہ کو اپنے سر کیوں لے رہا ہے؟ تو نے اس لڑکی سے شادی کی بات اس لیے کی تھی تاکہ اس کی عزت برقرار رہے، اور میں نے بھی تیری بات مان لی، لیکن جب یہ خود ہی اپنی عزت نہیں بچانا چاہتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مشتاق صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے اندر لائے اور اپنی ماں سے کہنے لگے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پاکیزہ نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ بچہ میرا ہے۔ پہلے بھی اس نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا تھا۔ پاکیزہ کی عمر کی لڑکیاں ایسی غلطی کر بیٹھتی ہیں، لیکن اصل غلطی اس لڑکے کی دی جس نے پاکیزہ کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ اب میں دوبارہ پاکیزہ کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ سچ یہی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میری ساس غصے سے اپنے بیٹے سے کہنے لگی، تو شادی کی رات چلا گیا تھا، پھر یہ بچہ تیرا کیسے ہو گیا؟ مشتاق صاحب نے بتایا، وہ آدھی رات کو اپنا کوئی سامان لینے کے لیے واپس لوٹے اور پھر مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اور میں ان کے نکاح میں تھی، اس لیے وہ کچھ دیر میرے ساتھ گزار کر واپس لوٹ گئے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کے اس عمل سے میں حاملہ ہو جاؤں گی اور مجھے اتنی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ مشتاق صاحب نے مجھ سے معافی مانگ لی کہ میری اجازت کے بغیر ہی وہ میرے ساتھ تعلق قائم کر بیٹھے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ ان کی بات سن کر میں رونے لگ گئی۔ کم از کم یہ بوجھ تو میرے دل سے اترا تھا، اس بار میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ میں اپنے ہی شوہر کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سچائی جان کر میری ساس ایک دم سے شرمندگی سے مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگی، بہو مجھے معاف کر دو، تمہارے بارے میں سب کچھ غلط ہی سن رکھا تھا، پھر تمہارے اندازے بھی ایسے ہی تھے کہ میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی۔ تم رات رات تک اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار کر لوٹتی، مجھے لگتا ہے شاید شوہر کی غیر موجودگی میں تم نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید یہی سوچتا، کیونکہ میری اپنی حرکتیں غلط تھیں۔ میں نے کبھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا، سارا دن فون پر مصروف رہتی، پھر اپنی دوستوں سے ملنے رات رات نکل جایا کرتی، ساس کے پوچھنے پر کسی بات کا جواب نہ دیتی، ان کا دل جلانے کو ہر طرح کے فیشن کرتی۔ جب سے انہوں نے نیل پالش لگانے سے منع کیا، تب سے ایک دن ایسا نہ گزرا کہ میں نے نیل پالش نہ لگائی ہو۔ میں نے اپنی ساس سے اپنے رویے اور غلطیوں کی معافی مانگ لی، انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ مولوی مشتاق مجھے کمرے میں لے کر آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پہلی بار ان کا چہرہ قریب سے دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی عمر والے نہ تھے، بلکہ ان کے چہرے پر سجی داڑھی کی وجہ سے میں انہیں بڑے سمجھ بیٹھی۔ وہ کوئی 28-30 سال کے جوان مرد تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے، اور سب سے بڑھ کر ان کا دل خوبصورت تھا۔ میری عزت کو بچانے کے لیے، میرے مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے دنیا کے خلاف جا کر
مجھے اپنا نام دیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ انہیں میری بدنامی کے بارے میں علم نہ ہوگا، لیکن انہیں ایک ایک بات معلوم تھی۔ میں خود بخود ان سے محبت کرنے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا کہ وہ بہت ہی نیک تھے۔ انہوں نے مجھ پر زور زبردستی مسلط نہ کیا گیا اور نہ ہی چار دیواری میں قید کرنے کی کوشش کی، بلکہ وہ اپنی محبت اور اپنائیت سے مجھے دھیرے دھیرے بدلتے چلے گئے۔ مجھے صحیح اور غلط کا پتہ چل گیا۔ میں جان گئی کہ عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے۔ آج میں پردہ بھی کرتی ہوں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں عزت اور خوشی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ اب میں اچھی طرح یہ بات سمجھ گئی ہوں کہ پہلی نظر میں کسی کا حلیہ دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنا چاہیے، جیسا کہ میں نے مشتاق صاحب کے بارے میں سوچ لیا۔ میں جب بھی کسی کو قمیض شلوار اور داڑھی میں دیکھتی اور دیندار معلوم ہوتا تو مجھے یہی لگتا کہ وہ بہت زیادہ سخت اور شدت پسند ہوگا، لیکن میرے شوہر نے میرا نظریہ بدل دیا اور وہ بہت زیادہ نرم اور محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے جس طرح مجھے عزت دی، میں حیران رہ گئی۔ اسی لیے آج میں سب لڑکیوں کو یہی کہنا چاہوں گی کہ غیر لڑکوں کے چکر میں اپنی زندگی برباد نہ کریں، کیونکہ لڑکوں کا تو کچھ نہیں جاتا، ہم لڑکیاں پوری زندگی کے لیے برباد ہو جاتی ہیں، اور یہ کسی کا مقدر ہے۔ ہر جیسا نہیں ہوتا کہ جیسا مشتاق صاحب جیسا شریف اور عزت دار مرد مل جائے۔ مشتاق صاحب کا کردار بہت اعلیٰ ہے اور ایسے کردار کے لوگ کم ہوتے ہیں۔ میں خدا کی شکر گزار ہوں مجھے ایسا شخص ملا۔ شاید میرے ماں باپ کی کوئی دعا قبول ہو گئی۔ آج میں جب پلٹ کر ماضی کی طرف جھانکتی ہوں تو یہ سوچ کے ڈر لگتا ہے، میری زندگی مشتاق صاحب نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیا میں اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہوتی؟ کیا میری وجہ سے میری بہنیں ساری زندگی طعنے سنتی؟ یا پھر میرے ماں باپ میرے دکھ میں مر جاتے؟ بہت کچھ غلط ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں مشتاق صاحب کو لکھ کر میری دنیا بدل دی تھی، اور میں آج اپنی خوش قسمتی پر نازا ہوں۔ ایک بیٹے کی ماں ہوں جو حافظ قرآن بن رہا ہے۔ میں اسے بھی دین کے راستے پر چلاؤں گی، اور میری دعا ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کی طرح نیک اور عزت دار بنے اور دوسروں کی عزتوں کو سنبھالنے والا بنے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا پردہ رکھتا ہے، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہمیں بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ میں اپنے بچے کو یہی تربیت دوں گی، کیونکہ میری ساس نے میرے شوہر کو یہی تربیت دی ہے، اور اسی وجہ سے آج میں اپنے گھر میں آباد ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔